أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. سورہ علق کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. اس سورت کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شروعات میں اقرا کا لفظ ہے، اور سورہ علق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت علق کے لفظ پر ختم ہوتی ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس میں سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ 5 آیتیں یہ ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس پوری صورت میں مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے 4 مضمون بیان فرمائے، 4 ٹاپک بیان فرمائے. پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا جو سسٹم ہے، اس کا جو نظام ہے، اس میں سے اس کی ایک حالت کو بیان کیا کہ انسان جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا تھا، جمع ہوا خون تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، قلم عطا کیا اور اس کو بہت اونچے درجے تک پہنچایا، کمالات سے نوازا. دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان سرکشی اور تکبر کرتا ہے، اور اس کو سرکشی اور تکبر سے صرف اللہ کا ڈر اور ایمان ہی روک سکتا ہے، ورنہ کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی. پھر آیت نمبر 9 سے ابو جہل کا نام لیے بغیر اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا اور حضور کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور چوتھی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ نبی جی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ مت کیجیے، آپ نماز پڑھتے رہیے، نماز میں بھی خاص طور پر سجدہ کرتے رہیے، کیونکہ سجدے کے ذریعے آدمی اللہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے. اور جب آدمی کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، قرب نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی کی مخالفت کی ذرہ برابر پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، اور جب وحی نازل ہونے کو تھی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کو خواب آیا کرتے تھے، خواب. اور جو بھی خواب آپ دیکھتے پھر اس کی تعبیر آپ کے سامنے آ جاتی، یعنی وہ خواب سچا ہوتا. جو بھی آپ خواب میں دیکھتے پھر ریئل لائف میں بھی آپ کو وہ چیز نظر آتی. پھر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی، آپ لوگوں سے دور رہنے لگے، تنہائی اختیار کرنے لگے. اور تنہائی اختیار کرنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ٹفن لے کر، توشہ لے کر غار ہرا میں کئی راتوں تک چلے جاتے تھے. غار ہرا میں تنہائی میں اپنے خیالات کے حساب سے اللہ رب العزت کی ذات میں غور و فکر کرتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے. پھر توشہ ختم ہو جاتا، پھر واپس گھر آتے،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر توشہ تیار کر دیتی، کئی دنوں تک کا آپ پھر چلے جاتے، کئی دنوں تک آپ تنہا رہتے۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی حضور والا ایک کام کر رہے ہیں کہ حضور نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے تنہائی اختیار کی تھی۔ تو جو آدمی سماج اور معاشرے سے کٹ کر مسجد میں یعنی اللہ کے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی گویا حضور والا کام کرتا ہے۔ اور تنہائی اختیار کرنے کے بعد حضور کو وحی سے نوازا گیا، وحی عطا کی گئی۔ تو یہاں جو تنہائی اختیار کرتے ہیں اعتکاف کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت کچھ عطائیں عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس طریقے سے جایا کرتے تھے، کئی دنوں تک وہاں رہتے تھے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اسی پوزیشن میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اقرأ، پڑھیے۔ اب پڑھنا عام طور پر لکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے، کوئی چیز لکھی ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جبرائیل علیہ السلام نے کوئی سبق تو پڑھایا نہیں تھا حضور کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو لکھنا نہ آئے۔ اگر لکھتے آتا تو پھر کہنے والے یہ کہتے کہ وہ تو کوئی کتاب خود لکھ رہے ہیں یا قرآن خود لکھ رہے ہیں یا کسی لکھی ہوئی کتاب میں سے باتیں لا کر ہمارے سامنے ڈکلیئر کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں قرآن کے نام سے، یہ تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پڑھیے، تو اب لکھی ہوئی چیز تو آپ پڑھتے نہیں تھے، آپ سیکھے نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھتے نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ دبایا، برابر دبایا، پھر آپ کو چھوڑا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بہت زور سے آپ کو دبایا اپنے سینے کے ساتھ، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ پڑھنے لگے 5 آیتیں۔ اب ایک بات یہ کہ سبق تو ابھی پڑھایا نہیں تھا، پھر کہا کہ پڑھیے، یعنی ایسی چیز جو سامنے والا نہیں جانتا وہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ میں ایک عالم بھی جب بچوں کو پڑھانے بیٹھتا ہے تو پہلے کیا کہتا ہے؟ پڑھیے، پھر پڑھاتا ہے۔ بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ چلو پڑھیے، یعنی اب جو میں پڑھانے والا ہوں وہ پڑھیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں آپ وہ پڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کیوں دبایا۔ اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے قلب مبارک میں، دل مبارک میں وحی کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، تحمل وحی کا بوجھ چکا برداشت کرنا تھا، وہ طاقت پیدا ہو، اس لیے آپ کو 3 مرتبہ دبایا جبرائیل امین علیہ السلام نے۔ اور کیا پڑھنے کو کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھیے۔ حالانکہ یہ پہلی وحی ہے، لیکن شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اقرأ، پڑھیے۔ تو پڑھنا کتنا قیمتی ہے، علم دین کتنی اونچی چیز ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا پڑھیے نبی کے ذریعے، اور آج یہ پڑھنے کے سلسلے میں ہی ہم سب سے پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی وحی میں کہا جا رہا ہے پڑھیے، اور پڑھنے میں ہی ہم سب سے پیچھے۔ اور پڑھنے سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ،
دنیاوی نالج مراد نہیں ہے اس سے، جیسا کہ بہت سارے جلسوں میں یہ آیت پڑھ کر پھر دلیل بیان کی جاتی ہے کہ ایجوکیشن میں ہمیں آگے آنا چاہیے، قرآن میں بھی سب سے پہلے کہا گیا پڑھیے، تو قرآن میں آپ کو ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھنے کا نہیں کہا گیا ہے، قرآن میں علم دین کی بات کہی ہے کہ آپ پڑھیے، وہ علوم پڑھیے جس کا تعلق اللہ رب العزت کے اور اسی طرح شریعت مطہرہ کے ساتھ ہے، وہ علوم پڑھیے۔ تو سب سے پہلا لفظ اقرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی پڑھائی کا بہت خیال رکھا ہے، امت میں علم دین آوے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ بھائی مثال مشہور ہے کہ آپ ایک کمرہ بند ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اب آپ کیا کریں گے روشنی بھگانے کے واسطے؟ بھائی آپ ایک دیا سلگا دیں، موم بتی جلا دیں، سارے اندھیرا کیا ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں تشریف لائے جہالت ہی جہالت تھی وہاں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی موم بتی جلائی، علم کی۔ علم آئے گا تو لوگ اپنے معبود کو پہچانیں گے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے اپنے مقصد کو پہچانیں گے۔ جب یہ چیزیں جان لیں گے تو انشاءاللہ سماج اور معاشرے میں سے برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک برائی کو نہیں پکڑا کہ پہلے زنا کاری کے پیچھے لگ گئے ہو کہ بھائی سب سے پہلے سماج اور معاشرے میں سے زنا کاری کو ختم کرو، چوری کو ختم کرو، ڈاکہ ڈکیتی کو ختم کرو، نہیں، حضور نے علم دین رکھا، اللہ کی معرفت کروا دی، اللہ کی پہچان کروا دی۔ جیسے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان لوگوں کے دلوں میں آ گئی، ساری برائیاں ایک ساتھ ختم ہو گئی۔ جو جہالت میں جن کی مثالیں دی جاتی تھی اب وہ صحابہ کرام بن گئے۔ اور یہ وہ 5 آیت ہیں کہ جس میں نہ اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں کہ آگے کیا ہوگا، یا نہ پچھلوں کی باتیں ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان 5 آیتوں کو سن کر بھی بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو ان 5 آیتوں میں انہوں نے کیا دیکھا؟ ان 5 آیتوں میں ان کو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوئی کہ ہمارا کوئی رب ہے، بسم ربک الذی خلق، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کون سے مٹیریل سے پیدا کیا وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، خلق الانسان من علق، خون کا جمع ہوا خون کا لوتھڑا تھا، ہم نے اس میں روح ڈالی، اس کو ترقی دی۔ تو ان آیتوں کے ذریعے لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، تو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی اور اس وقت کے سماج اور معاشرے میں سے برائیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اسے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے مدد حاصل کرنا تلاوت کے وقت یہ واجب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کی، تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور یہاں سے بسم اللہ ثابت ہوتی ہے کہ بسم اللہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک جب بھی پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ الذی خلق، رب، رب کا لفظ، رب یعنی بتدریج پرورش کرنے والا، اسٹیپ بائی اسٹیپ پرورش کرنے والا، کہ پہلے آپ منی کا قطرہ تھے، اس میں سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کی بوتی بنائی، اس پر پھر ہڈیاں چڑھائی، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح ڈالی، پھر آپ کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، پھر دودھ کو آپ کی غذا بنایا، پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو دانت عطا کیے، پھر آپ اناج پانی دانا وغیرہ کھاتے ہو گئے، پھر آپ جوان ہوئے، پھر آپ پر بڑھاپا آیا، پھر آپ کی زندگی پوری ہوئی تو آپ چلے گئے۔ یہ بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ پرورش کرنے والا رب اس کو کہتے ہیں۔ الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اللہ رب العزت نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس حقیقت کو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آدمی اپنی پیدائش کی حقیقت کو یاد رکھے تو وہ تکبر نہیں کر سکتا کہ بھائی میری حقیقت کیا تھی، کہ میں منی کا ناپاک قطرہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ماں کی رحمدانی میں ٹھہرایا، اور پھر اس میں سے کیا بنا؟ 40 دنوں کے بعد خون بنا، جمع ہوا خون، پھر 40 دن گزرنے کے بعد گوشت کی بوتی بنی، پھر ہڈیاں لگائی گئی، پھر ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، دوسرے اعضاء اللہ رب العزت نے بنائے۔ خلق الانسان من علق، اللہ رب العزت نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے
اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. یعنی آپ کی تو کوئی انسان کی تو کوئی ایسی خاص پوزیشن اور حالت نہیں تھی، لیکن آپ کے رب کا کرم ہوا کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد آپ کو پڑھتے بھی سکھایا. اور پھر آگے ہیں الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے لکھنا بھی سکھایا. اور یہ پڑھنا اور لکھنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی دین ہے، جس کے ذریعے یہ جو دین ہے ہمارا، شریعت ہے، یہ جو محفوظ ہے وہ قلم کے ذریعے اور پڑھنے پڑھانے کے ذریعے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا بھی بہت اہتمام کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور پر وحی نازل ہوئی یہ والی، اس وقت پورے مکہ میں صرف 13 آدمی ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. لیکن پھر آگے چل کر اللہ کے نبی نے محنت کی تو 40 آدمی تو ایسے ہوئے جو وہی لکھنے والے تھے. پہلے ٹوٹل 13 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر ایک وقت ہوا ہے کہ 40 تو صرف وہی لکھنے والے تھے، کاتبین وہی، اور دوسرے سب پڑھے لکھے وہ تو الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی لکھائی پر بہت زور دیا. غزوہ بدر میں 70 قیدی مشرکین کے پکڑے گئے تھے. ان میں سے جو مالدار تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، مال پیسے لے کر چھوڑا گیا. اور جو غریب تھے حضور نے کہا کہ تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ ایک ایک آدمی ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے. سماج اور معاشرے میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں دنیاوی نالج بھی ضروری ہے، لیکن وہ اپنی حد تک. پہلے زمانے میں ہماری قوم نالج سے دور رہی، بالکل دور. پھر کیا ہوا کہ نالج کی فضیلت سنی دنیاوی، پھر اس کے پیچھے ایسی لگی، اب ایسی لگی کہ اس کے نقصانات کو کسی نے دیکھا اور سمجھا اور سوچا نہیں. اور پھر مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں سب ساتھ میں مل کر، ماں باپ سب خوش، اور اتنا پڑھے کہ پھر مدرسے کو پہلے سائڈ پہ کر دیا. مدرسہ تو کہ 20 منٹ کے ٹیوشن میں بچہ یا بچی پڑھ لے گی، مول صاحب کے پاس، مول صاحب بھی گھر پہ آئیں گے، ہوم ڈلیوری 10-15 منٹ میں آپ کے بچے کو. اور اسکول کا پورا دن پڑھے، اور پھر اتنا پڑھایا کہ اس کا ریزلٹ اب ہماری قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ ہماری ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں گیڑوں کے ساتھ بھاگ رہی، کیونکہ صبح سے ہم ساتھ میں رہے ہیں، وہی ماحول ان کو ملا، اسی ماحول میں انہوں نے پروان چلی ہے. اب حالات ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں. مخلوط تعلیم، جب یہ مکس اور مخلوط تعلیم یعنی لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں پڑھنا لکھنا یہ سلسلہ شروع ہوا تو علماء نے اس سے اختلاف کیا تھا، کہا کہ یہ صحیح نہیں، تعلیم ہونی چاہیے لیکن الگ ہونی چاہیے. لیکن اس وقت امت نے سوچا اور مخلوط تعلیم نے بہت شوق سے اپنی لڑکیوں کو بھیجا. اب اس کے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہر دن آپ جب بھی واٹس ایپ یا کوئی اخبار وغیرہ آپ کھولیں گے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ خبریں آپ کو دکھائی دے گی. اس میں اکثر نوجوان اسکول اور کالج جانے والی لڑکیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں. اصل تو علم دین ہونا چاہیے. آپ نے اپنے اولاد کو علم دین دیا، رب کون ہے، اللہ کون ہے وہ بتایا، اس کا یقین دل میں بٹھایا، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، یہ آپ نے ان کو سمجھا دیا، ان کے دلوں میں بٹھا دیا، اللہ کا خوف آپ نے اپنے اولاد کے دلوں میں بٹھا دیا، تو پھر انشاءاللہ ایسے الٹے سیدھے قدم نہیں اٹھائیں. لیکن آپ نے دنیاوی نالج میں اور پیسے کمائے کسی طرح اس لالچ میں آپ نے اولاد کو اس کے حوالے کر دیا کہ اونچی اونچی پوسٹ ملے، تو پھر اس کے نتیجے جو آ رہے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں. بہرحال قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا احسان کیا ہے. شریعت کے احکام، احادیث، قرآن پاک، یہ سب کچھ جو محفوظ ہے وہ قلم کے ذریعے محفوظ ہے. اس کو لکھا گیا تو محفوظ ہے. صحابہ کرام میں جو لوگ کاتبین وحی تھے اس وقت کاغذ کا انتظام نہیں تھا، تو کوئی درخت کے پتے پر لکھتا تھا، کوئی درخت کی چھال پر لکھتا تھا، کوئی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ دیتا تھا. بعد میں یہ قرآن جمع کیا گیا. تو یہ سب قلم کے ذریعے ہوا، اور قلم میں اللہ رب العزت نے بہت طاقت رکھی ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. واقعتاً بہت ساری چیزیں آج کے دور میں تو خاص طور پر نئی چیزیں بالکل جو ہمارے علم میں نہیں تھی علم میں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور آگے عجیب و غریب چیزیں اور آنا باقی ہے. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی جس کو انسان نہیں جانتا تھا. کلا
ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو یقیناً آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ذرا کچھ مال و دولت آ گئی، ذرا اللہ کی طرف سے نوازش ہو گئی تو آدمی پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اور رآہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھتا ہے، آپ سے باہر، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر ذلیل سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ یعنی سرکشی پر اترنے والے انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رب کی طرف واپس لوٹنا بھی ہے اور اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رب کی طرف لوٹنا ہے، یہ جب تک دماغوں میں رہے گی انسان کنٹرول میں رہے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ قرآن میں کئی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہمارے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اور سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ دو جنتیں عطا فرمائے۔ یہ استحضار جس کے دماغ میں آ گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ آدمی نہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کوئی اور داؤ پیچ کر سکتا ہے، نہ فتنے پھیلا سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی قانون چاہے کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، انسان کو گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ سخت سے سخت قانون پاس ہوئے لیکن اس کا توڑ لوگوں نے ڈھونڈ لیا۔ لیکن اگر یہ ہے اللہ کا خوف ہے تو پھر قانون کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی صحابہ کرام والی باتیں کہ حضور کی خدمت میں آتے تھے اور کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ گناہ کیا ہے انہوں نے، لیکن آ کر خود بتا دیتے تھے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمارا سر قلم کر دیجئے، ہمیں سنسار کر دیجئے، کیونکہ وہاں دماغوں میں استحضار تھا کہ یہاں چاہے کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا ہے، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں سستی ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ جو کرائم اور گناہ ہو رہے ہیں اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ ڈر پیدا نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، آدمی گناہوں سے نہیں رک سکتا اور قانون روک بھی نہیں سکتا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ ارأیت الذی ینہی، اب یہاں سے ابو جہل کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی بات بیان کر رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ ابو جہل جب بھی حضور کو نماز پڑھتے دیکھتا تو بہت غصے ہو جاتا تھا، اور کیا کہا تھا کہ اب کے بار اگر نماز پڑھتے آپ کو دیکھا تو دیکھو یہ پورے مکہ میں، پورے علاقے میں میری جماعت اور میری ٹیم بہت بڑی ہے، میرا آدمی بہت زیادہ ہے، میجورٹی میری ہے، میں سب کو جمع کر کے لاؤں گا اور آپ کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، ارأیت الذی ینہی، کہ آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ابو جہل۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھ تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، یعنی حضور کو روک رہا ہے تو حضور کو ایک غلط کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو وہ روک رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھ تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہاں تیرے بندے زیادہ ہیں، جماعت بڑی ہے، میجورٹی ہے، لیکن اللہ کو نہیں دیکھا اس نے، اللہ کی طاقت کو اس نے سمجھا نہیں۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے، لنصفعن بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی بول کر پورا جسم مراد ہے، اور پیشانی چونکہ عزت اور عظمت کی چیز ہے، وقار کی چیز ہے، تو اس کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ وہ ہمارے نبی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اگر اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں ہے تو ہم اس کو ذلیل کریں۔ تو واقعات ابو جہل بہت ذلیل ہو کر مرا تھا، بچوں کے ہاتھوں مارا گئے۔ اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر اس کو ضرور گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی پیشانی موڑ کر پورا ابو جہل مراد ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ فلیدع نادیہ، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بہت ہیں، میرا آدمی بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ جا سب کو بلا دے،
سندعو الزبانیہ، اگر وہ اپنے لوگوں کو بلائے گا تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ مقابلے میں کون کس کو ہراتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ ہم بھی اپنے فرشتوں کو عذاب کے، اور کہا زبانی ہے، زبانی یعنی سخت مزاج فرشتے جو جہنم کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جن کو ذرہ برابر بھی ترس نہیں آئے گا جہنمیوں پر، وہ فرشتے ہم بھی بلائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی کے ذریعے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ سجدہ کریں یعنی نمازیں پڑھیں اور نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ نماز میں سب سے اعلیٰ پوزیشن جو ہے وہ سجدے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف دھیان رکھ دو، اپنے کام میں لگے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ شروعاتی دور ہے، مکی دور ہے، کہا کہ نمازوں میں لگے رہو، ہمارا قرب حاصل کرتے رہو۔ جب تم کو ہمارا قرب حاصل ہو جائے گا تو ان کی طرف آپ کو دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے معاملے کو ہم خود نمٹا لیں گے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگ گئے، دعوت میں لگ گئے، اور اس کا انجام تو غزوہ بدر کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ 2 بچوں نے ابو جہل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ختم کر دیا، اور اللہ کا دین باقی رہا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ پوری صورت مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اس میں 3 مضمون تھے جس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے انسان کو اس کی پیدائش کی ایک حالت بتائی کہ تو جمع ہوا خون تھا، پھر ہم نے تجھے آگے پہنچایا اور لکھتے پڑھتے سکھایا اور اونچے درجوں تک پہنچایا، اس لیے اپنی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں کون تھا۔ پھر کہا کہ انسان تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو سرکشی سے اور تکبر سے انسان بچ جائے گا۔ اور پھر ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا کرتا تھا، اس کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔